برکت ہوتی ہے، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صدقہ موت کی سختی کو دور کر دیتا ہے، صدقہ بلا و بیماری کو دفع کرتا ہے، صدقہ آدمی کی عمر بڑھا دیتا ہے، صدقہ دشمن سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے، صدقہ بڑی سے بڑی بیماری کا علاج ہے، صدقہ سے بچہ اچھا ہو گیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانہ کی طرح جس میں اگائے 7 بالی، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے یہی پسند ہے کہ 3 راتیں نہ گزرنے پائیں اور اس میں کا کچھ میرے پاس رہ جائے، یعنی سارا سونا 3 رات کے گزرنے سے پہلے میں غریبوں فقیروں میں بانٹ دوں۔ ہاں مجھ پر کچھ قرض ہو تو اس کے لیے کچھ رکھ لوں۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 994، مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 320۔ حدیث پاک میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، خرچ اور شمار نہ کر، یعنی خرچ کرو اور شمار نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ شمار کر کے دے گا، اور بندہ نہ کر کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ پر بند کر دے۔ کچھ دے جو تیری طاقت ہو۔ بخاری و مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 331۔ صدقہ بلاؤں پر بھاری ہے۔ حدیث پاک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینے میں جلدی کرو کہ بلا صدقہ پلانگتی، بلا صدقہ کو نہیں پلانگتی۔ الترغیب و الترہیب، مشکوٰہ شریف۔ اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں میں عدل یعنی صلح کرانا صدقہ ہے۔ کسی کو جانور یعنی سواری پر سوار ہونے میں مدد کرنا اور اس کا سامان اٹھا دینا صدقہ ہے، اور اچھی بات صدقہ ہے، اور جو قدم نماز کی طرف چلے گا صدقہ ہے، اور راستہ سے اذیت و تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دینا صدقہ ہے۔ بخاری و مسلم جلد 3 صفحہ نمبر 15۔ درخت لگانا بھی صدقہ ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے یا کھیت بوئے، اس میں سے کسی آدمی یا پرندہ یا کسی جانور نے کھایا، وہ سب اس شخص کے لیے صدقہ ہے۔ بخاری و مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 15۔ بھولے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے، نیک بات کا حکم کرنا صدقہ ہے، بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے، راہ بھولے ہوئے کو راہ بتانا صدقہ ہے، کمزور نگاہ والے کو مدد دے دینا یہ بھی صدقہ ہے، راستہ سے پتھر کا یا کانٹے یا ہڈی یا اذیت دینے والی چیز کو دور کرنا صدقہ ہے، اپنے برتن میں سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے۔ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 17۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کی غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ ترمذی شریف۔ پہاڑ سے زیادہ وزندار صدقہ ہے۔ حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی تو اس نے ہلنا شروع کیا تو پہاڑ پیدا فرما کر اس پر نصب کر دیا تو زمین ٹھہر گئی۔ فرشتوں کو پہاڑ کی سختی دیکھ کر تعجب ہوا، عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ، تیری مخلوق میں کوئی چیز ہے جو پہاڑ سے زیادہ سخت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں لوہا ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ لوہے سے زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں آگ ہے۔ فرشتوں نے عرض کی، آگ سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ تو فرمایا، ہاں پانی ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کی کہ پانی سے زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ تو فرمایا، ہاں ہوا ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کی کہ ہوا سے زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں ابن آدم علیہ السلام کا دائیں ہاتھ سے صدقہ کرنا کہ اسے کہ بائیں ہاتھ سے کو خبر نہ ہو، بائیں ہاتھ سے چھپانا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی بڑا ہے، بھاری ہے۔ ترمذی شریف، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 170۔ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ امام احمد ابن ماجہ صفحہ نمبر 310 اور ترمذی شریف۔ گھر والوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ حدیث پاک میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جو کچھ اپنے اہل یعنی بال بچوں پر خرچ کرتا ہے اگر ثواب کے لیے ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، مگر شریعت کی پابندی کے ساتھ خرچ ہو۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 58، مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 324۔ حرام مال صدقہ نہیں، گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حرام مال جمع کیا پھر اسے صدقہ کیا تو اس میں اس کے لیے کچھ ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے۔ ابن خزیمہ، ابن حبان صفحہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 152 اور حاکم میں ہے۔ یعنی کہ حرام طریقے سے کمایا ہوا مال، حرام طریقے سے جمع کیا ہوا مال کسی پر لٹانا، کہیں خرچ کرنا، چاہے وہ مساجدیں ہوں چاہے وہ مدارس ہوں، تو ایسے میں انسان کو ثواب نہیں ملتا بلکہ اور گناہ پڑتا ہے۔ کم مال والے کا صدقہ افضل ہے۔ حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، کم مایہ یعنی تھوڑی دولت والے شخص کا صدقہ کہ وہ شخص کوشش کر کے صدقہ دیتا ہے۔ ابو داؤد جلد 1
صفحہ نمبر 236 ابن خزیمہ اور حاکم۔ 1 روپیہ لاکھ روپے سے بڑھ کر ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 درہم لاکھ درہم سے افضل ہے۔ عرض کیا گیا ایسا کیوں ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کے پاس مال زیادہ ہے، اس نے اس میں سے 1 لاکھ روپیہ دیا، 1 لاکھ صدقہ کیا، اور ابھی اس کے پاس لاکھوں درہم موجود ہیں، اور ایک شخص کے پاس صرف 2 یعنی 2 روپیہ ہیں، تو اس میں سے اس نے 1 درہم صدقہ کر دیا، 1 روپیہ صدقہ کر دیا، اور اب صرف 1 ہی باقی ہے، اس لیے اس شخص کا صدقہ افضل ہے۔ نسائی جلد 5 صفحہ نمبر 271، ابن خزیمہ ابن حبان جلد 5 صفحہ نمبر 144۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ بڑا محبوب و معقول ہے جو بندہ مکمل زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو ہر مصیبت و بلا سے محفوظ کر لیتا ہے، اور وہ بندہ جو صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صدقہ موت کی سختی کو دور کر دیتا ہے، صدقہ بلا و بیماری کو دفع کرتا ہے، صدقہ آدمی کی عمر بڑھا دیتا ہے، صدقہ دشمن سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے، صدقہ بڑی سے بڑی بیماری کا علاج ہے، صدقہ سے بچہ اچھا ہو گیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، بیمار کی تیمارداری کے لیے چلنا ہے۔ حضرت بدر ملت علیہ الرحمہ کے ساتھ روانہ ہوئے، اس گھر پہنچے جہاں پر بچہ سخت بیماری میں مبتلا تھا۔ بچہ ایک بڑی بلا و مصیبت میں گرفتار تھا، خود پریشان ہو جائے۔ حضرت بدر ملت علیہ الرحمہ کا حکم ہوا صدقہ کے لیے جانور لایا جائے۔ ایک تندرست بکرا حاضر کیا گیا، بچہ کا ہاتھ بکرے پر لگایا گیا اور حضرت بدر ملت علیہ الرحمہ کے روبرو بکرا ذبح کیا گیا۔ ادھر بکرا ذبح ہوا، ادھر بچہ پرسکون ہو کر مسکرانے لگا، اور پھر وہ بچہ مکمل تندرست ہو گیا۔ یہ ہے صدقہ کی برکت کہ صدقہ سے بڑھ کر بلا و مصیبت کا علاج، بیماری کا علاج کچھ بھی نہیں ہے۔ غریب کی مدد کرنے سے حج مقبول کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ وہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے۔ حج سے فارغ ہو کر حرم شریف میں بیٹھے تھے کہ نیند لگ گئی، تو خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اور ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے۔ ایک نے کہا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا 6 لاکھ لوگوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ اس سال کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو بے چین و بے قرار ہو گئے اور خیال کیا کہ 6 لاکھ لوگ مکہ میں دور و دراز سے حج کے لیے آئے، لیکن کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ فرشتے نے کہا کہ دمشق میں ایک شخص ہے جو جوتے سلنے کا کام کرتا ہے، حج مقبول کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خواب سے بیدار ہوئے تو شوق پیدا ہوا کہ اس شخص سے ملا جائے اور ایسے مقبول شخص کی زیارت کی جائے جس کی وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کے سفر کے لیے زاد راہ باندھا اور اس شخص کی ملاقات کے لیے چل پڑے۔ جب آپ دمشق پہنچے تو پتہ چلا، معلوم کر کے ان کے گھر پر پہنچے اور ان سے ملاقات کی اور اپنا وہ خواب جو مکہ شریف میں دیکھا تھا بیان کیا اور سوال کیا کہ آپ کا وہ کون سا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج مقبول کا ثواب عطا کیا اور آپ کے طفیل 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا گیا ہے۔ یہ سوال سن کر علی ابن الموافق کی چیخ نکل گئی اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو بتانے لگے کہ اے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
مجھے ایک عرصہ 30 سال سے حج کی تمنا تھی، اور میں جوتے سل کر اور مرمت کر کے حلال روزی کماتا، اور اس حلال روزی میں سے بچا بچا کر 300 درہم جمع کیے تھے۔ اور میں نے جب حج کی تیاری کی کہ صبح قافلے کے ساتھ حج و زیارت حرمین طیبین کے لیے جانا ہے، اسی رات کی بات ہے، میری بیوی حاملہ تھی۔ اس کی خواہش ہوئی کہ گوشت کھائے، اور پڑوسی کے گھر گوشت بنا تھا جس کی خوشبو میرے گھر میں آ رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے پڑوسی کے گھر گیا کہ تمہارے گھر میں گوشت بنا ہے، میری بیوی حاملہ ہے، اس کی خواہش ہے کہ میں گوشت کھاؤں گی، تو مجھے پکے ہوئے گوشت میں سے تھوڑا سا گوشت دے دو تاکہ میری بیوی کی خواہش پوری ہو جائے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ میرا پڑوسی رونے لگا، اور اس نے اپنا راز ظاہر کیا کہ ہفتہ ہو گیا ہے، میرے گھر چولہا نہیں جلا، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ بچوں کو موت سے بچانے کے لیے میں شہر کے باہر گیا جہاں مرے ہوئے جانور ڈالے جاتے ہیں۔ ایک گدھا کو دیکھا جو مرا ہوا پڑا تھا، اس کے جسم سے کچھ گوشت کاٹ کر لایا ہوں اور اسے پکایا ہے، اللہ اکبر، تاکہ میرے بچوں کی جان بچ جائے۔ یہ گوشت میرے لیے حلال ہے مگر تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ سب سن کر اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر میں اپنے گھر آیا، اور وہ رقم جو میں نے 30 سال میں حج کے لیے جمع کیا تھا، وہ سب رقم میں نے 300 روپے اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اور ایک غریب مسلمان کی بے کسی و پریشانی دور کرنے کے لیے اپنی پڑوسی کو دے دیے۔ یہی ہمارا عمل ہے، یہی ہماری نیکی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے، تذکرۃ الاولیاء۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ، حج کرنا چھوڑ دیا اور انہوں نے زیارت حرمین طیبین کو ترک کر دیا، اس لیے کہ ایک مومن کی پریشانی کو دور کیا جا سکے، ایک مومن کی مدد کی جا سکے، ایک مومن کو خوشی دی جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا کہ اس کے بھی حج کو قبول فرمایا، حج مقبول کا ثواب اس کو عطا فرما دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 6 لاکھ حجاج کو حج مقبولیت کا مژدہ سنا دیا گیا۔